السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات محترم، انشاءاللہ 3 منٹ کے بعد آج کا سیشن شروع ہو جائے گا۔ تمام حضرات متوجہ ہو جائیں اور تیار ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و سامعات، خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو علم ہے، اس سے پہلے ہمارا 7 روزہ کورس ہو چکا، اور اس کے اندر ایک موضوع حیات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کے حوالہ سے گفتگو کی گئی تھی، اور اس میں قادیانیوں کے کچھ شبہات، اعتراضات وہ پیش کر کے اس کے جوابات بھی دیے گئے تھے۔ وہ چونکہ مختصر تھا تو ہمارے بعض احباب کا اس پر اصرار تھا اس موضوع کو تفصیل سے بیان کیا جائے، تو الحمدللہ انہی ساتھیوں کے اصرار کی وجہ سے
اس کو دوبارہ سے شروع کیا جا رہا ہے۔ ہمارا یہ سیشن 3 روزہ ہوگا اور 3 دن کے اندر حیات سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، رفع و نزول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلے یہ جانیے کہ اس عقیدے کی اہمیت اور مقام اور مرتبہ اسلام کے اندر کیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے عبارت کھلی ہوئی ہے کہ عقیدہ رفع و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ متواتر احادیث کے پیش نظر امت کے اس بات پر اجماع یعنی اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر زندہ ہیں اور آخری زمانہ میں وہ آسمان سے نازل ہوں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے اور دجال کو قتل کریں گے اور عدل قائم کریں گے، اور ان کے ذریعے دین اسلام تمام ادیان باطلہ پر غالب آ جائے گا۔ تو یہ امت مسلمہ کا 1400 سال سے اتفاقی عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قدرت کاملہ سے آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ اس کو کہا جاتا ہے رفع، یعنی کسی چیز کو نیچے سے اوپر لے کر کے جانا، اس کو رفع بولا جاتا ہے، اور کسی چیز کو اوپر سے نیچے لانا اس کو نزول بولا جاتا ہے۔ آگے حد رفع کیا ہے کہ کہاں تک اٹھایا گیا وہ اس جگہ پر متعین اور مقرر کیا جاتا ہے۔ یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم نے رفع کیا، اپنی طرف کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ نزول ان کا آسمان سے ہوگا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات واضح فرما دی کہ آسمان سے نزول ہوگا، تو پتہ چلا کہ رفع بھی آسمان پر ہی ہوا ہے۔ تو یہ امت مسلمہ کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہی عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے، جو مریم صدیقہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے ہیں، جو صاحب انجیل ہیں، انہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اٹھایا اور انہی کو دوبارہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھیجیں گے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، یہ اجماع امت سے بھی ثابت ہے، اور یہ عقل سے بھی ثابت ہے، جس کو انشاءاللہ ہم کل قرآن پاک کی آیات سے ثابت کریں گے، احادیث مبارکہ سے ثابت کریں گے، امت کے اجماع سے ثابت کریں گے۔ آج کے سبق کے اندر ہم مرزائیوں کے کچھ اشکالات، شبہات، ان کے جوابات دیں گے جو قادیانی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رفع و نزول کے اوپر کرتے ہیں۔ قادیانی کی یہ ترتیب ہے کہ جب بھی ان سے گفتگو کی جاتی ہے تو گویا ان کے بچے کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ تم نے کہنا ہے حیات و وفات عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر گفتگو کی جائے۔ تو ہم اپنے سامعین کو، ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس موضوع کا مرزا قادیانی کے ساتھ کچھ بھی تعلق نہیں، کوئی دور دور کا تعلق اور ربط نہیں ہے مرزا قادیانی کے ساتھ۔ پھر قادیانی اس موضوع پر گفتگو کرنے پر کیوں اصرار کرتے ہیں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ قادیانی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مرزا قادیانی کا گھنونا کردار وہ امت کے سامنے نہ آئے، کیونکہ مرزا قادیانی کا کردار اتنا گندا، غلیظ، گھنونا، متعفن اور بدبودار ہے کہ جو شخص اس کو دیکھے گا، مسلمان تو مسلمان، اگر کوئی سلیم الفطرت اور منصف مزاج قادیانی اس کو دیکھ لے گا تو اس کے بعد وہ مرزا قادیانی کے ساتھ کبھی بھی جڑنا پسند نہیں کرے گا، وہ مرزا قادیانی کو چھوڑ کر کے الگ ہو جائے گا اور اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے مرزائی مربی اور مرزائی احبار اور رہبان، ان کی یہ ترتیب ہمیشہ سے رہی کہ کسی طریق سے مرزا قادیانی کے کردار کے اوپر گفتگو نہ کی جائے۔ تو بہرحال آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے، مرزائیوں کے جو رقیق اعتراضات ہیں آج کی نشست کے اندر اس کے جوابات دیے جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے ہاں مسیحیت کا مقام کیا ہے، اور جو مرزا قادیانی نے بناسپتی مسیحیت کا دعویٰ کیا ہے اس کے اندر بھی مرزا قادیانی ایک جگہ پر رکا نہیں ہے، ٹکا نہیں ہے، اور اس کے اندر بھی مرزا قادیانی کلا بازی کھاتا رہا ہے۔ یہ آپ کے سامنے جو تصویر ہے، اس سے بہت زیادہ کلا بازی مرزا قادیانی نے اپنے دعوی مسیحیت کے اندر کھائی ہیں۔ اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے ہے کہ نمبر 1، مرزا قادیانی سب سے پہلے جو دعویٰ کرتا ہے وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مسیح ہونے کا نہیں بلکہ مسیح، کہ مسیح جیسا ہوں،
اس کے بعد مرزا قادنی کچھ ترقی کرتا ہے تو پھر وہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ اور ایک یہاں پر اور بات بتاتا چلوں کہ لفظ موعود قرآن و حدیث کے اندر مسیح کے ساتھ موعود کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ مرزا قادنی کا اپنا گھڑنتو ہے، یہ موعود کا لفظ بولا جاتا ہے۔ قرآن کے اندر مسیح کا لفظ تو ہے، حدیث کے اندر مسیح کا لفظ تو ہے، موعود کہیں بھی نہیں آئے گا، یہ مرزا قادنی نے خود لگایا۔ تو دوسرے نمبر پر مرزا قادنی مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ پھر مرزا قادنی ایک جگہ لکھتا ہے کہ میرے بعد کسی اور مسیح کے قدم رکھنے کی گنجائش نہیں، جگہ نہیں ہے۔ اور ایک جگہ پھر مرزا نے لکھا کہ ایسا مسیح بھی آ سکتا ہے جو روزہ رسول کے پاس مدفون ہو، یعنی حدیث پاک کے مطابق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اذا بعث اللہ عیسی ابن مریم ینزل عند البنارۃ البیضاء الشرقی دمشق، کہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے تو وہ دمشق کے مشرقی کنارے پر اس مشرق مینار کے قریب وہ ان کا نزول ہوگا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو اس کو مرزا کا سامنے رکھ کر کے یہ کہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے مسیح کہ انہی کے متعلق حضور نے فرمایا کہ ان کی وفات ہوگی اور ان کو میرے روزہ پاک کے اندر مدفون کیا جائے گا۔ تو مرزا قادنی اسی کے متعلق بیان کر رہا ہے کہ روزہ کے پاس مدفون کیا جائے۔ اور پھر مرزا قادنی نے ایک جگہ لکھا کہ ایک نہیں 10,000 مسیح آ سکتے ہیں۔ اب مرزا ہی اس پر سوچیں گے ان 10,000 مسیحوں کو مانے گا کون؟ اور اگر 10,000 مسیح آئیں گے تو کم سے کم کوئی 100 سال کا وقفہ تو ہوگا ایک مسیح سے دوسرے مسیح کے درمیان۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی عمر لاکھوں سال ہو جائے گی، جبکہ مرزا قادنی کہتا ہے کہ چند ہزار سال ہے دنیا کی عمر، اور کہہ رہا ہے جی 10,000 مسیح بھی آ سکتے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ مرزا تیری کون سی کل سیدھی، یہ مرزا ہی بتائیں گے۔ اور ایک جگہ مرزا نے لکھا کہ قرآن میں مسیح ابن مریم کے دوبارہ آنے کا کہیں بھی ذکر نہیں، اور ایک جگہ لکھ دیا کہ میں ایک نہیں کئی جگہ لکھا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں۔ اب یہ دیکھ لیجئے، اپنی آنکھوں سے سارے حوالہ جات پڑھ لیجئے، اوپر لال سی جو پٹی آ رہی ہے یہ مرزا قادنی کی کتاب کا حوالہ ہے، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ 192۔ اس عاجز نے جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں، آگے لکھا میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں۔ جو شخص یہ الزام میرے پر لگاوے وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے، بلکہ میری طرف سے عرصہ 7 یا 8 سال سے برابر یہی شائع ہو رہا ہے کہ میں مسیح ہوں۔ اب یہاں پر ناظرین مرزا قادنی کتنے کھل کر کے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مسیح نہیں ہوں، میں مسیح موعود ہوں۔ اور اس نے یہ کہا کہ جو شخص میرے اوپر یہ الزام لگاوے وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے۔ اب یہ مرزائی امت کے منہ کے اوپر مرزا قادنی کی طرف سے ایک تماچا ہے، اور مرزا قادنی بتا کر کے جا رہا ہے کہ جو بندہ مجھے مسیح کہتا ہے وہ مفتری ہے، وہ کذاب ہے، وہ میرے اوپر الزام لگانے والا ہے۔ اور آپ مرزائیوں کی کوئی کتاب جو مرزا قادنی نے لکھی ہو، مرزائیوں اس کو چھاپا ہو، آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ پر ایک لفظ لکھا ہوتا ہے مسیح موعود۔ مرزا قادنی کہتا ہے کہ جو بندہ مجھے مسیح کہتا ہے، مسیح ابن مریم کہتا ہے، وہ مفتری اور کذاب ہے، میرے اوپر الزام لگانے والا ہے۔ تو مرزائی، ہر مرزائی جو مرزے کو مسیح کہہ رہا ہے اور اس کو مسیح موعود بنا رہا ہے، مسیح ابن مریم کہہ رہا ہے، تو وہ بندہ کذاب ہے اور مفتری ہے۔ آگے دوسری جگہ کیا لکھا، میں بھی خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں مسیح موعود ہوں۔ پہلے کہا کہ مسیح موعود نہیں، جو بندہ یہ کہے کہ میں مسیح موعود ہوں تو وہ بندہ کذاب اور مفتری ہے۔ تو اپنی عبارت کے مطابق مرزا قادنی خود بخود جو ہے کذاب اور اپنے آپ کو مفتری کہہ رہا ہے۔ اور تیسری جگہ کیا لکھا مرزا نے، کہتا ہے بس میرے سوا دوسرے مسیح کے لیے میرے زمانے کے بعد قدم رکھنے کی جگہ نہیں، بس میں صاحب زمان موعود ہوں اور میرے بعد کوئی زمانہ نہیں۔ اب یہاں لکھا کہ میرے بعد دوسرے مسیح کے قدم رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہاں لکھا کہ ممکن ہے کہ کوئی مسیح ایسا بھی ہو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے پاس مدفون ہو، وہاں لکھا گنجائش نہیں، اور یہاں لکھا کہ گنجائش ہے اور آ سکتا ہے، اور ایسے بھی ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مدفون ہو۔
اور یہاں پر کیا لکھا، یہاں تو مرزا قادیانی نے وہ جھوٹوں کا وہ شاید عالمی ریکارڈ توڑ دیا ہو۔ کیا کہا مرزا قادیانی؟ اس عاجز کی طرف سے بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ مسیحیت کا میرے وجود پر ہی خاتمہ ہے اور آئندہ کوئی مسیح نہیں آئے گا، بلکہ میں تو مانتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ایک کیا 10,000 سے بھی زیادہ مسیح آ سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ ظاہری جلال اور اقبال کے ساتھ بھی آوے، اور ممکن ہے کہ اول وہ دمشق میں ہی نازل ہو۔ اب یہاں مرزا قادیانی کے 10,000 مسیح آ سکتے ہیں، قرآن اور حدیث اس سے جو پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک مسیح صادق، مسیح ابن مریم علیہ السلام نے تشریف لانا ہے، وہ صرف ایک ہیں۔ اور مرزائی جو مسلمانوں سے بڑا استہزاء کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں، وہ حقیقت میں مسلمان کا نہیں، وہ نعوذ باللہ حدیث پاک کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ خونی مسیح، خونی مہدی اس کا انتظار کر رہے ہیں، وہ نہیں آئیں گے۔ تو یہاں مرزا قادیانی وہ بتا رہا ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حاکم اور عادل بن کر کے تشریف لائیں گے، حکمن عدلا، تو یہاں پر مرزا قادیانی اس بات کو خود تسلیم کر رہا ہے کہ ظاہری جلال اور اقبال کے ساتھ بھی آئے، جس کا مرزائی خود انکار کرتے ہیں، اور مرزا قادیانی اس کا خود اقرار کر رہا ہے، اور مرزائی جس کا انکار کر رہے ہیں کہ دمشق کے اندر نہیں آنا، تو مرزا قادیانی کہہ رہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اولاً وہ دمشق کے اندر ہی نازل ہوں، تو یہاں مرزا قادیانی خود اقرار کر رہا ہے۔ اور یہاں لکھا اس عبارت کے اندر کہ قرآن شریف مسیح ابن مریم کے دوبارہ آنے کا تو کہیں بھی ذکر نہیں ہے، اور آگے خود ہی رد لکھا، اس خدا کی تعریف ہے جس نے تجھے مسیح ابن مریم بنایا۔ ایک طرف کہا کہ مسیح ابن مریم کے آنے کے قرآن کے اندر کہیں خبر نہیں ہے، اور پھر خود کہہ دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مسیح ابن مریم بنایا۔ یا تو پھر یہ مانا جائے گا کہ کیونکہ قرآن کے اندر مسیح ابن مریم کے آنے کی خبر نہیں، تو مرزے نے جو دعویٰ کیا ہے یہ قرآن کے خلاف دعویٰ ہے، یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن میں خبر ہے اور مرزے نے پیچھے جو بھی لکھا تھا وہ جھوٹ بولا تھا۔ دونوں میں سے ایک جگہ تو ضرور جھوٹ بولا مرزا قادیانی نے۔ تو بہرحال اب ایک یہاں پر نقطے کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ قادیانی شور و غوغا یہ کرتے ہیں حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام، حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام، اس پر گفتگو کی جائے، اس پر گفتگو کی جائے۔ میں نے جبکہ بیان کر دیا کہ یہ موضوع سخن نہیں ہے، یہ گفتگو کرنے کا موضوع نہیں ہے۔ وہ میں نے عرض کیا کہ وہ اصل میں مرزا قادیانی کی ذات ہے، اسی پر گفتگو ہونی چاہیے، لیکن ہم اتمام حجت کے لیے پہلے بھی بات کرتے رہتے ہیں، اور آج کا سیشن بھی کروا رہے ہیں کہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے دلائل اور مرزائیوں کے شبہات جو ہیں ان کو پیش کر کے اس کے جوابات انشاءاللہ آپ کو آگے جا کے دیے جائیں گے۔ لیکن ایک اصولی بات عرض یہ کرنا چاہتے ہیں کہ گفتگو صرف حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام پر ہی کیوں؟ ہم کہتے ہیں ساری عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر کی جائے گفتگو، عیسیٰ علیہ السلام کے سارے حالات و واقعات پر گفتگو کی جائے۔ تو دوستو اصل جو گفتگو کا موضوع ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی ہے، نہ کہ صرف حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے لے کر کے آپ کے نزول تک، نزول سے واپس ہمارے نزدیک پھر آپ کی موت تک کی زندگی پر گفتگو، یا مرزائیوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے لے کر کے کشمیر کی قبر تک، ان تمام موضوعات پر گفتگو ہونی چاہیے۔ یہ آپ کے سامنے اس کا خلاصہ ہے جن موضوعات پر ہم چاہتے ہیں کہ مرزائیوں سے گفتگو کی جائے۔ وہ کیا کہ نمبر ایک، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بن باپ ہے یا نہیں؟ مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے، ہم مرزائیوں سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے یا نہیں۔ نمبر دو، آپ کی والدہ ماجدہ، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ پاک اور مطہرہ عورت، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، کیا مرزا قادیانی بھی اس کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ نمبر تین، یوسف نجار نامی کون تھا؟ نمبر چار، آپ علیہ السلام بچپن میں اس سے بڑھائی کا کام سیکھتے تھے یا نہیں، یعنی یوسف نجار سے آپ علیہ السلام کو سولی دی گئی یا نہیں؟ نمبر 6، کشمیر تشریف لے گئے یا نہیں؟ محلہ خان یار، سری نگر، کشمیر،
اس کے اندر جو قبر مرزا قادری مشہور کی ہے اپنی پوری ذریت کے اندر، وہ قبر کس کی ہے؟ اور اگر وہ قبر مرزا قادری کے بقول مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے تو مرزا قادری 3 قبریں اور بھی لکھی ہیں، شام کے اندر، یروشلم کے اندر اور گلیل کے اندر. تو یہ 3 قبریں پھر کس کی ہیں، اس کی بھی وضاحت کی جائے. تو ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر کہ سری نگر کے اندر جو قبر جس کو مرزا قادری نے بڑے زور و شور سے لکھا ہے کہ یہ مسیح ابن مریم علیہ السلام کی ہے، اس پر ہمارے مبلغ ہمارے ساتھی بھائی شمس الدین صاحب نے جو مرزا مسرور کے رضائی بھتیجے ہیں بہت اچھی گفتگو کی ہے، بڑی عمدہ ویڈیو بنائی ہے، اس کو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بڑی تسلی ہوگی، بہت عمدہ گفتگو کی گئی اس کے اوپر. اب یہ ہے جی قادیانی عقائد جس پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں. مرزا قادری نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بن باپ کا انکار کیا ہے. مرزا قادری عیسیٰ علیہ السلام کو پاک دامن عورت نہیں سمجھتا. مرزا قادری عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا ہے. مرزا قادری عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا قائل ہے، آپ کی تذلیل کا قائل ہے، آپ کی صلیب کا قائل ہے اور آپ کی وفات کا قائل ہے. اور یہ مرزا قادری نے عیسیٰ علیہ السلام کی کشمیر کی قبر، عیسیٰ علیہ السلام کی سولی پر چڑھنا اور پھر وہاں سے اترنا، اس کے اوپر بڑی عجیب سی سٹوری بنائی ہے. تو لگتا تو ایسے کہ مرزا قادری کوئی بہت بڑا سٹوری میکر تھا. اس کو پڑھ کر کے نا تو پتہ نہیں کہاں سے اس نے بنائی. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ شیاطین جو ہے اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں. مرزا قادری کو تو پکی آ رہی تھی شیطان کے ساتھ، تو وہ یہ لگتا ہے کہ خاص کوئی شیطان کا الہام تھا مرزا قادری کے اوپر جو آپ کے سامنے ہے. یہ عبارت چونکہ لمبی ہے اس لیے اس کو میں پورا پڑھ نہیں سکتا، جو ساتھی پڑھنا چاہتے ہوں تو یہ آپ حضرات کے سامنے ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو روک کر کے آپ بعد میں پڑھ بھی سکتے ہیں. ابھی تو اس کو دیکھ لیجیے، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. تو اس کا خلاصہ یہ ہے جو آپ کے سامنے، جو مرزا قادری کا من گھڑت مفروضہ ہے وہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ تازیانے لگائے گئے، آپ کو گالیاں دی گئی، آپ کے منہ پر تماچے مارے گئے، آپ کے ساتھ ہنسی اور ٹھٹھا کیا گیا، آپ کو 2 چوروں کے درمیان صلیب پر چڑھا دیا گیا. لیکن کہتا جی اس کے بعد وہ آندھی آئی، عصر کے بعد کا وقت تھا، آگے پھر جمعے کا دن تھا، آگے ہفتے کا آگے دن آ رہا تھا اور آگے پھر یہودیوں کی عید فصح بھی آ رہی تھی، تو وقت بڑا تھوڑا تھا، اس لیے عیسیٰ وہ پھر آندھی اتنی تیز چلی کہ لوگوں کو دھکے دے دے کر کے اس نے وہاں سے نکال دیا. اور پھر جو چوکیدار جو تھے ان کو پلاتوس جو بادشاہ تھا، اس کے اندر آپ روک کر کے بعد میں پڑھ لیں گے، دیکھیں گے کہ پلاتوس جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس کی بیوی نے خواب دیکھا تھا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا جائے گا تو پلاتوس جو ہے اس کو بڑا نقصان ہوگا. تو اس کا خواب کا پتہ ان چوکیداروں کو، تو کیا کرتے تھے کہ صلیب سے اتار کر کے پہلے تو 3 دن جو ہے وہ صلیب پر بھوکا پیاسا لٹکائے رکھتے تھے، لیکن کہتے ہیں مسیح کو چند منٹ وہ صلیب پر لٹکائے رکھا اور اس کے بعد وہاں سے اتار لیا. اتارنے کے بعد پھر ہڈیاں توڑا کرتے تھے. تو چوروں کی ہڈیاں توڑی گئیں، لیکن جب مسیح کی ہڈیاں توڑنے کی باری آئی تو اس نے کہا جی کہ یہ تو مر چکا ہے، ان کی ہڈیاں توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرے چوکیدار نے کہا کہ چلو بھئی ان کو میں خود ہی دفن کر دوں گا. تو کہتا ہے یہاں پر ان کا خوب وہ کیا کہتے ہیں وہ داؤ لگا اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے بچ کر کے نکلے، اپنے حواریوں کے پاس گئے، وہاں جا کے مچھلی کھائی اور پھر وہاں سے ٹھیک ہو کے ان کے جب زخم ٹھیک ہو گئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی. ہجرت کرتے کرتے یہاں پہنچے سری نگر محلہ خان جار، وہاں پر پہنچے، وہیں وفات ہوئی اور وہیں پر عیسیٰ علیہ السلام کی وہ قبر ہے. تو یہ مرزا قادیانی نے ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی سٹوری بنائی ہے جس کا ثبوت نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ مسلمان کسی اور سے ملتا ہے. یہ مرزا قادیانی کا اپنا ہی گھڑنتو ہے. تو ہم قادیانی سے کہتے ہیں کہ گفتگو ان تمام موضوعات پر کی جائے. یہاں پر آپ کو واقعہ سناتا چلوں. آج سے کئی سال پہلے، تقریباً کوئی 10 سال کے قریب ہو گئے ہوں گے، 8-10 سال تو ضرور ہو گئے ہوں گے اس کو، چکوال کے اندر ایک قادیانی سے میری گفتگو تھی. تو وہ قادیانی ایسے بڑا بدمست ہاتھی بن کر کے کہے جی کہ گفتگو کرو، میرے سے بات چیت کرو. تو میں اور ہمارے ساتھی ہیں بھائی مولانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہ عالیہ، میرے دوست ہیں، ہم دونوں چلے گئے اس سے گفتگو کرنے کے لیے. تو گفتگو شروع ہوئی تو من جانب اللہ، جیسے مرزا قادیانی نے
وہ تدریجاً دعوے کیے جیسے منڈی میں بولی لگتی ہے نا، تو اس ویسے مرزا قادیانی ویسے دعوے کر کے گیا. تو یہی چیز مرزا قادیانی کی آگے منتقل ہوئی ہے مرزائی ذریت کے اندر. مرزائی سے جب گفتگو کی جاتی تو ایک دم سے کبھی نہیں بتاتا کہ میں مرزا کو کیا کچھ مانتا ہوں. اس کے دعوے اتنے وہ بتائے کیسے سارے ایک دم سے. تو میں نے اس سے پوچھا تم کیا مانتے ہو مرزا قادیانی کو؟ تو اس نے کہا جی کہ میں ان کو مہدی مانتا ہوں. میں نے کہا کچھ اور تو نہیں مانتے؟ تو تھوڑی دیر میں کہتا جی مسیح مانتا ہوں. میں نے کہا کچھ اور تو نہیں مانتے؟ کہتا نہیں جی. میں نے کہا نبی تو نہیں مانتے؟ کہتا نہیں جی. تو میں اب مجھے تو ان کی پتہ ہے کہ کون سی ٹرم استعمال کرتے ہیں. تو میں نے کہا امتی نبی، ذلی بروزی نبی ایسے کوئی نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا ہاں جی امتی نبی تو مانتا ہوں. تو بہرحال میں نے اس سے پھر پوچھا اس کے علاوہ کچھ اور تو نہیں مانتے؟ کہتا نہیں جی. تو میں نے کہا کہیں تشریح نبی تو نہیں مانتے؟ کہتا نہیں. میں کہا مرزا نے دعویٰ تو نہیں کی؟ کہتا نہیں. تو میں نے اس کے سامنے ایک مرزا کی عبارت کھول کر رکھی جس میں مرزا قادیانی اس سے ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ تشریح نبی ہے. وہ عبارت میں نے کھول کے رکھی تو یہی مرزائی جو پہلے بدمست ہاتھی بنا ہوا تھا کہ کہتا تھا میں نے اتنے بندوں سے گفتگو کی کسی نے میری باتوں کا جواب نہ دیا، حیات و وفات عیسی علیہ السلام پر مولوی گفتگو نہیں کرتا اور بڑی بڑھ کے مار رہا تھا، تو وہ بالکل اس کی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا. اور ایک مجھے شروع میں یہ کہتا ہے جی مولوی غصے میں آ جاتے ہیں. تو اللہ کا کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اپنے انسان کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، انسان کی تو کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں ہے. تو یہی مرزائی جو چند منٹ پہلے ایک بدمست ہاتھی بنا ہوا تھا، تو وہ موت کی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور کہتا جی کہ آپ نے مجھے پریشرائز کر دیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا آپ کو جواب دوں. میں نے کبھی میں نے تمہیں کیا کیا پریشرائز؟ میں نے تمہارے سامنے تمہارے نبی کی چند ایک عبارات رکھی ہیں اور تو میں نے کچھ نہیں رکھا. تو اس نے کہا جی کہ مجھے آپ نہ قرآن و حدیث سے میرے باتوں کا جواب دے دیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے تم کرو، میں تمہیں جواب دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ جو دل میں میرے ڈالیں گے. اس نے سوالات کیے. اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کے نبی کی عزت و حرمت اور ان کی ختم نبوت کے تحفظ کا کام ہے. تو اس میں دستگیری اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں. انسان کی نہ زبان اپنی ہے، نہ دماغ اپنا ہے، نہ اعضاء و جوارے اپنے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا تو بس وہ جہل ہے. اللہ فرمانے انہو کان ظلوما جہولا، کہ انسان ظالم اور جاہل ہے. تو انسان جو ظالم اور جاہل وہ ظلم اور جہالت ہی کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں. جب اس کے نبی کی عزت و حرمت کے لیے نکلا جاتا ہے تو اللہ خود دستگیری فرما دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی دستگیری فرمائی کہ اس نے جو سوالات کیے اللہ نے سب کے جوابات دلوا دیے. اب وہ بالکل جب فارغ ہو گیا تو میں نے اس سے پھر ایک سوال کیا. میں نے کہا میرے سوال کا جواب دو. یہ تھا کیا؟ میں نے کہا یہ جو مرزا قادری نے سٹوری لکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پکڑا، مارا پیٹا، تعظیم لگائے، گالیاں دی، تماچے مارے، ہنسی ٹھٹا کیا، چوروں کے درمیان صلیب پر چڑھا دیا اور پھر اسے وہاں سے اترے، پھر سری نگر چلے گئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. تو میں نے کہا یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ کہاں سے؟ تو آئیں بائیں شائیں کرنا شروع کر دیا. کہا جی یہ فلاں عیسائی نے لکھا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ تم نے میرے اوپر یہ قید لگائی تھی کہ قرآن اور حدیث سے گفتگو کرنی ہے. تو میں نے کہا یہ ہاتھی کے دان کھانے کے اور دکھانے کے اور وہ کام نہ کرو کہ مجھے کہتے ہو کہ قرآن و حدیث سے باہر نہیں جانا اور خود کہتے ہو کسی انگریز کا حوالہ دیتے ہو، کسی مورخ کا حوالہ دیتے ہو. تو میں کہا میرے سامنے تم نے تاریخ کا حوالہ پیش نہیں کرنا وغیرہ، میں مرزا کھول لوں گا تو پھر میں مرزے کو کھول کے تمہارے سامنے رکھ دوں گا، پھر تم بھاگو گے یہاں سے. تو بہرحال میں نے اس سے پوچھا تم یہ بتاؤ کہ قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی ثبوت ہے؟ تو اس نے برملا سب لوگوں کے سامنے کہا، اس نے کہا جی کہ نہیں، اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ہے. تو قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. لیکن قربان جاؤں ان کی قادیانیوں کی ڈھٹائی کے اوپر اور قادیانیوں کی بے حیائی کے اوپر. وہ وہاں پر لاجواب ہوا اور اس نے کہا جی کہ میں مربی کو لے کر کے آؤں گا. اور میں نے اس کو کہا میں تمہیں پیش گوئی کر کے جا رہا ہوں کہ مربی نہیں آئے گا ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. میں نے کہا مرزا جتنی پیش گوئیاں کی ساری جھوٹی نکلی، لیکن میں کر کے جا رہا ہوں میری سچی نکلے گی انشاءاللہ رضی. میں کہا تم لاہور ہمارے پاس لے کے آؤ مربی کو، میں آنے جانے کا تمہیں خرچ بھی دوں گا. اور آج اس کو 10 سال ہو گئے تقریباً، آج تک وہ نہیں آیا. لیکن وہ کیا کرتا ہے، فیکٹری میں ملازم تھا کہ تو وہاں جا کے فیکٹری کے لوگوں کو کہتا ہے کہ مولوی بھاگ گئے. یعنی پوری مرزا قادری کی سنت کو زندہ کیا کہ مرزا قادری لوگوں کو چیلنج کر کے خود بھاگ جایا کرتا تھا اور بعد میں اشتہار چھاپ دیتا جی کہ بھاگے. جیسے پیر میرلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ ان کے ساتھ جو مناظرہ طے ہوا تو مرزا آیا کوئی نہیں، بھاگ گیا، پیر صاحب آگے اور مرزا نے جا کے اشتہار لگا دی کہ پیر صاحب مناظرے سے فرار اختیار کر گئے. تو وہی کام اس کے امتی نے بھی کیا. تو بہرحال آپ کے ذہن میں رہے کہ گفتگو جب کرنی ہے ہم نے
تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی پر گفتگو کرنی، وہ آپ نے وہ عقائد پیچھے پڑھ لی۔ اب ایک سوال ہے کہ قادیانی کے یہ عقائد کہاں سے آئے؟ قادیانی کے یہ کفری عقائد جو ہیں یہ آئے کہاں سے ہیں؟ تو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ تعالی مفکر پاکستان، انہوں نے فرمایا تھا ایک جملہ جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ قادیانیت یہودیت کا چربہ ہے، یعنی آسان الفاظ میں کہہ دیں کہ قادیانیت جو ہے یہ یہودیت کی پیداوار ہے، یعنی یہ پودا یہودیوں نے لگایا ہے، اسی لیے یہ اسی کے اوپر چلتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جو عقائد نظریات یہودیوں کے ہیں وہ سارے عقائد مرزائیوں کے ہیں کم و بیش کچھ۔ اور یہ دائیں طرف یہ جدول جو بنا ہے، دائیں طرف یہودیوں کے عقائد ہیں اور بائیں طرف یہ ان کے بچے کے عقائد ہیں، یعنی مرزائیوں کے عقائد ہیں۔ میری ایک دفعہ ایک قادری سے گفتگو مربی سے ہو رہی تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ تمہارا رفع و نزول کا عقیدہ ہے؟ میں نے کہا جی رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام کا ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ تو اس نے کہا کہ یہ عقیدہ تو عیسائیوں کا ہے، یہ عقیدہ تو عیسائی، یعنی تم عیسائیوں والا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہمارا عیسائیوں والا عقیدہ نہیں، ہمارے اور عیسائیوں کے عقیدے میں بڑا فرق ہے۔ کہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھے ہیں، قتل ہوئے ہیں، پھر 3 دن قبر میں رہے ہیں، اس کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے آسمان پر چلے گئے اور اللہ کے دائیں طرف جا کر کے بیٹھ گئے۔ میں کہا ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں ہوا، قرآن کے مطابق اللہ جو فرما رہے ہیں اذ کففت بنی اسرائیل عنک اذ جئتہم بالبینات، کہ اللہ فرما رہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو تمہارے قریب بھی نہیں آنے دیا۔ تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے۔ تو میں نے کہا بہرحال اگر تم بالفرض کہو بھی تو الزامی طور پہ میں نے کہا ہمارا عقیدہ وہ عیسائیوں والا اور تمہارا عقیدہ یہودیوں والا ہے کہ تم وفات کے قائل ہو، اور اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ مسلمانوں کے سب سے شدید دشمن جو ہیں وہ یہودی ہیں، اور میں کہ تم ان کے ساتھ میل کھاتے ہو۔ اور اللہ نے فرمایا اس نصارہ کے متعلق کیا فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور مسلمانوں کے جو سب سے زیادہ قریب ہیں وہ نصارہ ہیں۔ اور آپ دیکھیں اس چیز کو کہ آپ عیسائی پر تھوڑی سی محنت کریں وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور یہودی جو ہے اس پر بہت محنت کریں تو 100 میں سے 1-2 بندہ شاید مسلمان ہو جائے۔ یعنی عیسائی جو ہے وہ کچی روٹی کی طرح کا ہے، اس کو پکایا جا سکتا ہے، اور یہودی جو ہے وہ سڑی ہوئی روٹی ہے، جلی ہوئی روٹی ہے، وہ پکتی نہیں، اس کو پھینکنا ہی پڑتا ہے۔ تو مرزائی ان کے ساتھ ملتے ہیں۔ آگے حضرات آپ کے سامنے منکرین حیات عیسیٰ علیہ السلام ان کے اعتراضات اور اس کے جوابات انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اعتراض نمبر 1 کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی فرق پڑے گا؟ قادیانی اس طرح کے رقیق اعتراضات کر کے لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قادیانی یہی کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام ان کا دوبارہ نزول ہوگا تو قادیانی کہتے ہیں کہ اس سے تو پھر یہ کہ عقیدہ ختم نبوت تمہارے نزدیک یہ ہے کہ تعریف یہ کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ اگر آ جائیں گے تو آخری نبی وہ ہوں گے۔ تو بھئی جو قرآن و سنت کی تعریف ہے وہ یہ ہے ختم نبوت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ہونا کس کو کہا جاتا ہے؟ جو اثر نو ہو، جہاں پر کوئی نئی چیز ہو۔ جیسے کوئی بندہ کہے کہ میرے گھر میں بیٹا ہوا ہے تو مطلب یہ ہے کہ بیٹا پیدا ہوا ہے، اور کوئی بندہ کہے کہ میرا بیٹا آ گیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ کہیں گیا ہوا تھا وہاں سے آ گیا ہے۔ ٹھیک، تو حضور نے جو فرمایا وہ یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور یہ بات ہم نہیں آج صرف کہہ رہے، بلکہ آج سے کئی 100 سال پہلے علامہ زمخشری وہ اپنی تفسیر کے اندر لکھ کر جا رہے ہیں۔ کیا انہوں نے خود یہ سوال کیا فَإِن قُلْتَ كَيْفَ كَانَ آخِرَ الْأَنْبِيَاءِ وَعِيسَى يَنزِلُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قُلْتُ مَعْنَى كَوْنِهِ آخِرَ الْأَنْبِيَاءِ أَنَّهُ لَا يُنَبَّأُ أَحَدٌ بَعْدَهُ وَعِيسَى مِمَّن نُبِّيَ قَبْلَهُ۔ اللہ سمجھ دے کیا فرماتے ہیں، سوال خود کیا۔ اگر تو کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آخری نبی ہو سکتے ہیں حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانہ میں نازل ہوں گے، تو اس کے جواب میں
میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری نبی ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبی بنایا نہیں جائے گا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بن چکے ہیں. یعنی انہوں نے وہی معنی کیا جو میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا. یعنی مطلب یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، نبیوں کی تعداد اور گنتی کے اندر اضافہ نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد صرف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہی نہیں، اگر پہلے سارے بالفرض نبی آ جائیں تو نبیوں کی تعداد میں کوئی اضافہ تو نہیں ہوگا، گنتی کے اندر اضافہ تو نہیں ہوگا. اگر 1,24,000 پہلے تھے، اگر سارے دوبارہ بھی آ گئے تو پھر بھی 1,24,000 ہی رہیں. اور برخلاف اس کے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو پہلے اگر نبی تھے 1,24,000 تو اب بن گئے 1,24,001. تو اب تو عقیدہ ختم نبوت کے اندر فرق پڑ رہا ہے، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ہم نے جو آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا علامہ زمخشری کا، تفسیر کشاف کا، ان کے متعلق مرزا قادنی کیا لکھ کر کے جا رہا ہے، اور کہتا ہے مرزا قادنی، اور ہم بیان کر چکے ہیں زبان عرب کا ایک بے مثل امام جس کے مقابل پر کسی کو چوں چرا کی گنجائش نہیں، یعنی علامہ زمخشری. مرزائیوں کو منہ بولی موت دیتے ہیں ہم، اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے سامنے وہ حوالہ جات پیش کیے جائیں کہ جو ان کو وارہ کھائیں. تمہیں پتہ ہے کہ مرزائی قرآن کو تو مانتے نہیں، حدیث کو تو مانتے کوئی نہیں. قرآن و حدیث، اسلام، مسلمان، اس کے ساتھ تو مرزائیوں کا دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں، مرزا قادنی کو قرآن پاک کا نام علامتی طور پہ ضرور لیتے ہیں، جھوٹ بولنے کے لیے ضرور لیتے ہیں، اس لیے ہم ان اکابرین کی عبارات کو پیش کرتے ہیں جن کا ذکر مرزا قادنی نے خود اپنی کتابوں میں کیا ہے. تو اب تو ماننا ہی پڑے گا نا. تو ہم مرزائی کو یہ کہتے ہیں کہ ہماری نہ مانو، تو لیکن مرزا قادنی کو تو مان ہی لینی چاہیے. آگے اعتراض نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ کس حیثیت سے تشریف لائیں گے؟ اس پر قادنی بڑی لڑیاں ڈالتے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہیں کہ بڑا مضبوط اعتراض ہے. کہ قادنی اعتراض کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ کس حیثیت سے تشریف لائیں گے؟ نبی ہوں گے، امتی ہوں گے، یا نبی و امتی دونوں ہوں گے؟ یہ عام طور پہ اعتراض کیا جاتا ہے، اور اس پر ہمارے بعض سادہ لوگ مسلمان جو ہیں وہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ حالانکہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اس کا جواب کیا؟ تو جواب اس کا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور نبوت کے وصف سے بھی متصف ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالی نبوت دے کر واپس نہیں لیتے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا جب دوبارہ نزول ہوگا اس دنیا کے اندر، تو عیسیٰ علیہ السلام ایک امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، ایک امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، لیکن نبوت والا وصف وہ ان کے پاس ہوگا. مثال کے طور پہ دنیا ختم ہو جائے گی، محشر کا میدان لگا ہوگا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوں گے اور باقی سارے انبیاء علیہ السلام بھی تشریف فرما ہوں گے. تو کیا وہاں سارے نبیوں کی نبوتیں نہیں ہوں گی؟ دنیا تو ختم ہو چکی، نبوت تو دنیا کے لیے ہے، شریعت تو دنیا کے لیے ہے، تو کیا نبوت ان کی ختم ہو جائے گی؟ نبوت ایسے نہیں ہے. وہ جو کہا جاتا ہے کہ محدود نبوت، وقت محدود، وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دائرہ کار مخصوص ہے، لیکن اللہ نبوت کو ختم نہیں کرتے. وہ شریعت چلانے کا وقت ہوتا ہے، وہ افراد ہوتے ہیں شریعت کے واسطے، لیکن نبوت جو ہے ہر نبی کی وہ ان کے پاس ہی رہتی ہے، نبوت ختم نہیں ہوتی. ایسا نہیں کہ دنیاوی چیز جیسا کہ کوئی بندہ 60 سال کے بعد ریٹائر ہو جائے گا، اللہ نے جس کو نبوت دی ہے وہ نبی ہے، وہ ادھر بھی ہیں، وہ آخرت کے اندر بھی نبی ہوں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام وہ امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور نبوت والے وصف کے ساتھ بھی متصف ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبوت دے کر کے واپس نہیں لیتے. اب اس کے اوپر دلائل آپ کو دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام امتی کی حیثیت سے کیسے تشریف لائیں گے اور نبوت ان کے پاس ہوگی. یہ قرآن سے دلیل ہے، جس کو آیت میثاق النبیین کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے
وہ عالم ارواح کے اندر اپنے نبیوں سے ایک وعدہ لیا تھا. اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ اگر میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرے، یعنی جو رسول آئے اس سے مراد رسول اللہ. تمام مفسرین نے بالاتفاق ثم جاءکم رسول، اس سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو لیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو یہاں پر ثم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس کے بارے میں ایک قاعدہ ہے نحو کا کہ ثم جو ہے یہ تراخی کے واسطے آتا ہے، یعنی تاخیر کے، تعقیب مال وصل کے واسطے آتا ہے. یہ بعد میں آنے کو بیان کرتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو بیان کر دیا اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا. یعنی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب نبیوں کے بعد میں آپ کی نبوت کا ظہور دنیا کے اندر ہوگا. تو تمام مفسرین نے لکھا اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو تمہارے پاس ہے اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے، ضرور اس کی مدد کرو گے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں سے ایک وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہارے دور نبوت، تمہارے دور رسالت کے اندر میرے نبی آخر الزماں آ جائیں، تم ان کا دور پالو، اور تم میں سے جو ان کا دور پائے گا تو میرے سے یہ وعدہ کرے کہ وہ اپنی شریعت کتاب کو چھوڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کریں گے، آپ کی نبوت کو تسلیم کریں گے، آپ کی مدد اور نصرت کریں گے. اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بیان فرمایا، لم یبعث اللہ عز وجل نبیا آدم فمن بعدہ الا اخذ علیہ العہد فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لئن بعث وهو حی لیؤمنن به ولینصرنہ. اور آگے کیا فرماتے ہیں، اس کو لکھ وَيَأْمُرُ فَيَأْخُذُ الْعَهْدَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. یعنی اس کے حدیث پاک کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر تمام نبیوں سے ہر نبی کو مبعوث کرتے وقت اس وعدے کو یاد کروا دیا، اس وعدے کو یاد کروایا کہ تم سے ہم نے جو عالم ارواح کے اندر وعدہ لیا تھا اپنے نبی آخر الزماں کی نبوت پر ایمان لانے کے متعلق، ان کی مدد و نصرت کے متعلق، اللہ نے ہر نبی کو نبوت عطا کرتے وقت وہ وعدہ دوبارہ یاد دلایا. تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو جو بھیجیں گے تو اللہ تعالیٰ اس وعدے پر عمل کروانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے واسطے آئیں گے اور آپ علیہ السلام کی پیروی کرنے کے لیے آئیں گے اور آپ کی مدد اور نصرت کرنے کے لیے آئیں گے. یہ قرآن و سنت سے ثابت ہو رہا ہے. اور حدیث پاک کے اندر کتنی وضاحت کے ساتھ لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ کس حیثیت سے تشریف لائیں گے. رسول، لمبی حدیث ہے یہ، تو ہم نے صرف وہ ٹکڑا جس کو جو جواب بنتا تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. پوری حدیث کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کا نمبر لکھا ہوا ہے 9259 ہے. کیا فرمایا وَيَدْعُ النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامِ کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے، ان کے زمانہ میں اللہ اسلام کے علاوہ تمام ادیان کو مٹا دے گا. تو پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت اس وقت جو ہوگی وہ ایک امتی کی حیثیت سے ایک امتی کی حیثیت ہوگی، لیکن نبوت والا وصف چونکہ اللہ واپس لیتے نہیں ہیں، نبوت ختم کرتے نہیں، اللہ تعالیٰ معزول نہیں کرتے، تو نبوت کے وصف کے ساتھ متصف ہوں گے. البتہ نبوت چلانے کا دور نہیں ہوگا، نبوت چلانے کا دور نہیں ہوگا. وہ دور وہ پہلا دور تھا جب تشریف لائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، بنی اسرائیل کے رسول بنا کر کے بھیجے گئے. تو اب یہ جو امت ہے یہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اور یہ جواب مفسرین سے وہی علامہ زمخشری وہ کیا لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وَحِينَ ينزل عاملا على شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصلیا الى قبلته كأن بعض امته کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، نازل ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل پیرا ہوں گے، مسلمانوں کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے. گویا کہ وہ اس امت میں امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے. تو اس سے سستی تو خاموشی. اور تمہیں کیا چاہیے کہ قرآن سے ثبوت مل گیا، حدیث سے ثبوت مل گیا،
مفسرین سے ثبوت مل گیا، اور میں چیلنج کے ساتھ، ہم نے صرف اختصار کے پیش نظر ایک مفسر ایک مجدد کی تفسیر کو بیان کیا، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں مرزائیوں کو کہ تم 13 صدیوں کے اتفاقی مفسرین میں سے کوئی ایک لے کر کے آ جاؤ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام جب جو تشریف لانے والے ہیں ان سے مراد وہ بعین ہی عیسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ کوئی مسیح مسیح ہے جو تمہارا خانہ ساد عقیدہ ہے۔ تم کسی ایک مفسر سے ثابت کر دو، اور اگر تم نہیں ثابت کرتے ہمیں چیلنج کرو، ہم تمہیں 10 مفسرین لا کے دیتے ہیں جو یہ بات لکھ کر کے گئے وضاحت کے ساتھ کہ جس مسیح نے آنا ہے وہ بنی اسرائیل والے مسیح علیہ السلام ہے، اور ان کی حیثیت کو بھی واضح کیا گیا ہے کہ وہ امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، اور نبوت والا وصف ان کے پاس ہوگا، نبوت والا وصف اللہ ان سے واپس نہیں لیں گے، جو ہم جواب دے رہے ہیں تمہیں۔ اور یہ لو تمہارے ساتھ تو تمہارا مرزا بھی نہیں ہے، جو میں نے بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور نبوت والا وصف بھی ان کے پاس ہوگا، یہ بات مرزا بھی لکھ کر کے گیا۔ مرزا نے کیا لکھا؟ جس آنے والے مسیح موعود کا حدیثوں سے پتہ لگتا ہے، اس کا انہی حدیثوں میں یہ نشان دیا گیا ہے کہ وہ نبی بھی ہوگا اور امتی بھی۔ یعنی مرزا قادری خود کہہ رہا ہے کہ حدیثوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے، حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور نبوت بھی ان کے پاس ہوگی۔ اللہ مرزائیوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو ہم نے قرآن سے، حدیث سے، مفسرین سے اور مرزے قادری سے ثابت کر دیا۔ اب اس کا ثبوت کہ عیسیٰ علیہ السلام امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے لیکن نبوت والا وصف ان کے پاس ہوگا، اس کی ایک عقلی دلیل، یہ ثبوت ہے عقل سے، مگر عقل والوں کے لیے، جن کے پاس عقل ہو۔ اللہ کی قسم اگر عقل ملتی ہوتی بازار سے تو میں مرزائیوں کو ضرور لے کے دیتا، کیونکہ میرا ان سے بہت پرانا تعلق ہے۔ تو دکھ بھی ہوتا ہے کہ جب یہ ایسی بے عقلی کی باتیں کر کے کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے عقل مند ہیں۔ تو بہرحال یہ آپ کو عقل سے ثابت کرتے ہیں۔ مثال نمبر 1، مثال کے طور پر اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ پاکستان کا صدر اگر سعودی عرب چلا جاتا ہے، اب سعودی عرب جب وہ جائے گا تو یہ صدر ہی رہے گا، یہ پاکستان کا صدر کہلائے گا، کوئی یہ نہیں کہا جائے گا کہ صدارت ختم ہو چکی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ صدارت کا محل ختم ہو چکا، صدارت چلانے کا محل، کہ پاکستان کا صدر سعودی عرب جا کر کے اپنی صدارت کو نہیں چلا سکتا، کیونکہ وہ صدارت چلانے کا محل نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، موقع نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ صدر ہی نہیں ہے، وہاں اس کی حیثیت صدر کے علاوہ ہوگی، جی وہ صدارت وہاں پر نہیں چلا سکتا، لیکن صدر والا عہدہ اس کے پاس ہے۔ ایسے ہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب امت محمدیہ میں تشریف لے کر کے آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، لیکن اللہ ان سے نبوت واپس نہیں لیں گے۔ جیسا کہ پاکستان کا صدر سعودی عرب چلا گیا تو وہاں صدارت تو نہیں چلا سکتا، لیکن صدارت والا عہدہ تو اس کے پاس ہوگا۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ مثال نمبر 2 کہ قادینی کہتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو ختم نبوت کی مہر ٹوٹ جائے گی، جو تم کہتے ہو۔ ختم نبوت کی مہر، میری قادینی سے گفتگو چل رہی تھی واٹس ایپ کے ذریعے سے، امریکہ میں تھا تو اسٹوڈنٹ تھا، اس سے میری بات چل رہی، اس نے یہ اشکال کیا، اس نے کہا جی کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے پر زد آتی ہے۔ تو اس نے کہا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر عقیدہ ختم نبوت پر زد نہیں آئے گی، یہی بات مرزا نے بھی لکھی۔ تو میں نے کہا یار نہیں آتی، میں نے اس کو کئی باتیں سمجھائی، قرآن حدیث بتایا، لیکن نہیں سمجھ آئی۔ میں نے پھر اس کو ایک مثال دے کر کے سمجھایا، میں نے کہا اس کی مثال ایسی سمجھو کہ ایک کمرہ ہے، اس کے اندر 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کمرے کے اندر 10 بندوں سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، 10 وہاں پر کرسیاں لگی ہوئی ہیں، 10 نشستیں ہیں، اور 10 کے 10 بندے پورے ہیں، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اب کیا ہوا کہ ان 10 بندوں میں سے ایک بندہ جو ہے وہ باہر نکل جاتا ہے، اور باہر نکلا، اس نے کہا جی کہ میں ابھی تھوڑی دیر سے کوئی کام جا رہا ہوں اور کام کر کے دوبارہ واپس آ جاؤں گا۔ اب یہی بندہ دوبارہ جب آئے گا تو باہر جو گارڈ کھڑا ہے تو کیا اس بندے کو اندر جانے سے روکے گا، اور اس کو کیا کہہ سکتا ہے کہ بھائی اندر تو ہاؤس فل ہے، روم فل ہے،
تمہارے اندر جانے کی گنجائش نہیں. اور اگر وہ ایسے ہی عقل مند ہو، یعنی اگر کوئی مرزائی چوکیدار باہر بیٹھا ہوا ہے تو وہ تو روک لے گا، اندر نہیں جا سکتے کیونکہ اندر جانے کی گنجائش نہیں ہے. تو اس عقل مند کو سمجھایا جائے گا کہ بھائی کوئی غیر آئے تو اس کے آنے کی گنجائش نہیں ہے. میں تو انہی لوگوں میں پہلے شمار کیا جا چکا ہوں. میرے آنے کیوں، میرے نکلنے سے، میرے جانے سے تو ایک بندہ وہاں کم ہو گیا. اب جو دوبارہ چلا جاؤں گا تو وہ سیٹ پر ہو جائے گی. وہی میرے جانے سے کوئی گنتی میں اضافہ نہیں. پہلے 10 تھے، میرے جانے سے 9 ہو گئے، دوبارہ جاؤں گا تو پھر 10 ہو جائیں گے. تو اس کی گنجائش تو ہے. کوئی دوسرا بندہ آئے، یعنی ایسے ہو اور ایک بندہ باہر کھڑا ہو اور کہے کہ مجھے بھی اندر جانے دو، تو اب چوکیدار اگر سمجھدار ہوگا تو کہے گا تم اندر نہیں جا سکتے، تمہارے جانے کی گنجائش نہیں ہے. تو ہم یہی بات کہتے ہیں کہ جو سمجھدار ہوگا وہ مرزا قادری کے سامنے کھڑا ہو کر کے کہے گا کہ مرزا صاحب تمہارے جانے کی گنجائش نہیں ہے، جاؤ جہاں سے آئے ہو وہاں پہ واپس وہاں چلے جاؤ، تمہارے اندر جانے کی گنجائش نہیں. لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو پہلے بھی نبی 1,24,000 تھے. جب دوبارہ تشریف لے کر کے آئیں گے تو پھر بھی نبی 1,24,000 ہوں گے. یعنی نبیوں کی تعداد کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوگا اگر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اگر کوئی اور آئے گا تو پھر اس کے اندر اضافہ ہو جائے گا، اس لیے کسی اور کے آنے کی گنجائش نہیں. یہ دوسری مثال. اس پر قادری ایک اشکال اور کرتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور نبوت والے وصف کے ساتھ بھی متصف ہوں گے، تو قادری کہتے ہیں اچھا نبی بھی ہوں گے اور امتی بھی ہوں گے، تو ایک بندہ ایک وقت میں نبی اور امتی کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندے کی بیک وقت ایک ہی وقت میں ایک سے زائد حیثیتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ پشاور گئے تھے آج سے کچھ سال پہلے ہم، میرے دوست ہیں مولانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہ عالیہ، وہ اور مولانا احمد صاحب دامت برکاتہ عالیہ، یہ دو حضرات کی گفتگو ہوئی. کچھ پٹھان قادیانی تھے، ان سے گفتگو ہوئی. تو وہاں پر انہوں نے یہی بات کی، پوچھا جی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کیا ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ان کی حیثیت یہ ہوگی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. تو اس پٹھان نے اعتراض کیا کہ ایک بندے کی ایک وقت میں زیادہ حیثیتیں ہو سکتی ہیں، اور اس نے سوال کیا کہ ایک ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی باپ بھی ہو اور بیٹا بھی ہو؟ تو مولانا منیر صاحب نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے بھائی، بلکہ اس سے بھی زیادہ حیثیتیں ہو سکتی، اس سے بھی زیادہ حیثیتیں ہو سکتی ہیں. کہ ابھی آپ کے سامنے جو تصویر ہے اس کو دیکھیے کہ ہم نے بنایا کہ ایک بندہ ہے، یہ اس کی حیثیت باپ کی بھی ہے، اس کی حیثیت بیٹے کی بھی ہے، اس کی حیثیت بھائی کی بھی ہے، اس کی حیثیت شوہر کی بھی ہے. بندہ ایک ہے، حیثیتیں 4 ہیں. اب کیسے ہوگا؟ یعنی اس کی حیثیت جب اپنے بیٹے کی طرف کی جائے گی تو یہ باپ کہلائے گا. اس کی حیثیت جب اس کی نسبت اپنے باپ کی طرف کی جائے گی تو یہ بیٹا کہلائے گا. بیٹے کی طرف ہوگی تو باپ کہلائے گا. بھائی کی طرف کی جائے گی، بہن بھائیوں کی طرف تو بھائی کہلائے گا. بیوی کی طرف کی جائے گی تو شوہر کہلائے گا. اور دوستوں کی طرف کی جائے گی تو دوست کہلائے گا. استادوں کی طرف کی جائے گی تو شاگرد کہلائے گا. شاگردوں کی طرف کی جائے گی تو استاد کہلائے گا. تو بھئی ایک بندے کی حیثیت تو کئی حیثیتیں ہو سکتی ہیں. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دو، اگر ایک بندے کی، عام بندے کی کئی حیثیتیں ہو سکتی ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی کیا 2 حیثیتیں نہیں ہو سکتی؟ تو کیسے ہوں گی؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ہے وہ نسبت کی جائے گی امتیوں کی جانب تو عیسیٰ علیہ السلام نبی کہلائیں گے. تو اور جب ان کی نسبت کی جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کی طرف تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی کہلائیں گے. تو نسبت کا فرق ہے، نسبت حضور کی جانب ہوئی تو امتی کہلائے تو امتی بن کر کے تشریف لائیں گے، اور نسبت امتیوں کی جانب ہوئی تو وہ نبی کہلائے. تو اس میں کون سی کوئی راکٹ سائنس ہے جو مرزائیوں کو سمجھ نہیں آتی؟ تو میں نے عرض کیا نا کہ یہ عقل سے ثبوت ہے، لیکن عقل والوں کے لیے، جن کے اندر عقل ہے ان کو تو ضرور سمجھ آئے گی، اور جس کے اندر عقل نہیں ہے تو اس کے سامنے تو جو مرضی کچھ کرتے رہے تو اس کو کبھی سمجھ نہیں آ سکتی. وہ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے لکھا نا گلستان سعدی کے اندر، فرمایا کہ عقل مند جو ہوتا ہے وہ دیوار پر لکھی ہوئی نصیحت سے بھی نصیحت پکڑ لیتا ہے، اور بے وقوف کے سامنے تم علم کے باپ پڑھ دو تو اس کو پھر بھی سمجھ نہیں آ سکتی. تو بے وقوفوں کے لیے تو ہماری بات ہے ہی کوئی نہیں، ہماری بات تو عقل مندوں کے لیے ہے. مسلمان بھی اور قادیانی میں اگر کوئی ہے عقل مند تو ان کے واسطے یہ مثالیں ہیں. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
اب ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب ہم قادیانی کو یہ کہتے ہیں نا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور نبوت والا بس ان کے پاس ہوگا، تو اس پر قادیانی کو اور اشکال کرتے ہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں ہم بھی تو کہتے ہیں کہ امتی نبی آ سکتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ امتی نبی آ سکتے ہیں۔ یہ قادیانی کا جو امتی نبی کا گورکھ دھندا ہے اس کا جواب عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور پہلے یہ سمجھ لیں کہ امتی نبی اس گھڑنتو، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے۔ مرزا قادری خود لکھتا اپنی کتاب کے اندر، یہ آپ کے سامنے کہتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا، یعنی آپ کو افادہ کمال کے لیے مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم النبیین ٹھہرا، یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے، اور یہ قوت قدسیہ کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ اور آگے کہتے ہیں وہ نبوت براہ راست خدا کی ایک محبت تھی، یعنی جو بنی اسرائیل کو ملی۔ بنی اسرائیل میں اگرچہ بہت نبی آئے مگر ان کی نبوت موسیٰ کی پیروی کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ وہ نبوت براہ راست خدا کی ایک محبت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا اس میں کوئی ایک ذرہ کچھ دخل نہ تھا، اسی وجہ سے میری طرح ان کا یہ نام نہ ہوا کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی، بلکہ وہ انبیاء مستقل نبی کہلائے اور براہ راست ان کو منصب نبوت ملا۔ یعنی مرزا قادری اس کا خلاصہ یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ایک نئی نبوت جاری ہوئی ہے جس کو امتی نبی کہا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل درجے کے اندر اتباع اور فرما برداری کرے تو اس کو بھی نبوت مل سکتی ہے، نعوذ باللہ۔ تو سب سے پہلے میں اس کا جواب حدیث پاک سے دوں گا۔ قرآن کے اندر جب بیان کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت کا ختم کر دیا گیا، تو پھر نبوت کا تو تصور نہیں، کسی قسم کی نبوت نہیں ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمایا، یہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، مسند احمد کے اندر ہے، فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ ان کی سیاست کیا کرتے، جب ایک نبی دنیا سے جاتے تو دوسرے نبی آ جاتے، اور آگے فرمایا انہ لا نبی بعدی فسیکون خلفاء فیکثرون، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور خلفاء ہوں گے۔ اور اسی روایت کو جو مصنف ابن شیبہ نے بیان کیا ہے وہ کیسے فرمایا انہ لیس کائنا فیکم نبی بعدی، کیا فرمایا کہ میرے بعد تم میں کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اور ابن ماجہ نے بیان فرمایا وَإِنَّهُ لَيْسَ كَائِنٌ بَعْدِي نَبِيٌّ فِيكُمْ، یہ ابن ماجہ کی کہ میرے بعد تم میں کوئی نبی نہیں ہو سکتا، کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ تو ان احادیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بنی اسرائیل کی مثال دی، اور بنی اسرائیل کے بہت سارے نبی ایسے تھے جو تورات کے تابع ہو کر کے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تابع ہو کر کے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر بنی اسرائیل کو بیان فرمایا، تو اس سے یہ پتا چلا کہ مرزائیوں کا جو گورکھ دھندا ہے تابع نبی کا، حضور نے فرمایا کہ تابع نبی بھی نہیں آ سکتا جو امت میں سے ہو کر کے آئے، بلکہ جو امت میں نبوت کا دعویٰ کرے، امت میں سے ہو کر کے نبوت کا دعویٰ کرے، ان کے متعلق حضور نے فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون وفی روایت دجالون، جو امتی ہے اور پھر نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، فرمایا کہ یہ کذاب ہے، یہ دجال ہے، یہ نبی نہیں ہے۔ تو اسلام کے اندر امتی نبی کی کوئی اصطلاح نہیں ہے کہ پہلے امتی ہو اور اس کے بعد اس کو اتباع سے نبوت مل جائے۔ اسلام کے اندر اس کا کوئی بالکل تذکرہ نہیں ہے، ذکر نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تخصیص ہے، لیکن وہاں پر بھی کیا ہے کہ وہ پہلے نبی ہیں، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنی ہے، کہ وہ نبی امتی بن رہے ہیں، امتی نبی نہیں بن رہا، آپ کی اتباع اور پیروی کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو یہ ایک باریک فرق ہے۔ تو یہ قادیانی کا جو گورکھ دھندا ہے امتی نبی والا، یہ عیسیٰ علیہ السلام اور امتی نبی کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے۔ مرزائی کہتے ہیں کہ امت میں کے افراد ایسے ہوں گے کہ جو اتباع اور فرما برداری کریں گے اور اس کی وجہ سے ان کو نبوت مل جائے گی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر بھیجنا ہے امتی بنا کر کے۔ اور مرزائی جو اس امتی نبی کا دروازہ کھولتے ہیں، یہ بھی کتنا کھولتے ہیں، یہ صرف مرزے قادیانی کی دکان چلانے کے لیے۔ اللہ ان قادیانی کو سمجھ عطا کرے جو چندہ دے دے کے گھس گئے ہیں کہ یہ سارا دھندا جو چلایا گیا ہے یہ اپنی عیاشیوں کے واسطے ہے۔ کہ وہ لکھتا کیا ہے مرزا، یہ تشخیص الاذہان کا، اس کے اندر اس نے لکھا کہ امتی نبی کتنے آ سکتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص بھی نبی ہو
وہ ضرور ہے کہ خاتم نبوت ذلیہ ہو، اور خاتم نبوت ذلیہ ضرور ہے کہ صرف ایک ہی ہو، یعنی ایک ہو۔ بس ثابت ہوا کہ امت محمدیہ میں ایک سے زیادہ نبی کسی صورت میں بھی نہیں آ سکتے، یعنی مرزائی بھی یہ کہتے ہیں کہ جو امتی نبی آئے گا نا وہ صرف ایک ہی آئے گا، وہ صرف ایک نبی آئے گا اور وہ مرزا قادری، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ تو یہ صرف دھوکے کا نام ہے، فراڈ کا نام ہے۔ اب قادری سے ہمارا ایک سوال ہے، میں ناظرین سے کچھ معذرت چاہوں گا، شاید ہمارا تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جائے، کہ ضروری باتیں ہیں، اہم سوالات ہیں، اس کے جوابات دینا ضروری ہیں، تو اس میں میں پیش کی معذرت چاہتا ہوں۔ اب قادری سے ہمارا ایک سوال ہے، وہ کیا کہ قادری ہم سے پوچھتے تھے کس حیثیت سے تشریف لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام، تو ہم نے تو بتا دیا۔ اب قادری بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے یا ان کے نزدیک آ چکا ہے وہ ان کا مسیح خانہ ساد، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا وہ نبی ہے یا امتی اور عام مسلمان؟ اگر قادری کے نزدیک وہ امتی ہے تو ایسا قادری بقول مرزا قادری کے کافر ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو امت پہ شمار کرنا مرزا نے لکھا ہے کہ وہ کفر ہے۔ اور اگر قادری کے نزدیک وہ نبی ہے تو بقول مرزا قادری کے ایسا قادری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا، یعنی دونوں صورتوں کے اندر قادیانی جو ہیں وہ پھنستے ہیں، مرزا قادری کو پھنسا کے چلا گیا۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے حوالہ، کہتا جی آنے والے مسیح کے لیے ہمارے سید و مولا نے نبوت شرط نہیں ٹھہرائی، بلکہ صاف طور پر یہی لکھا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہوگا اور عام مسلمانوں کے موافق شریعت فرقانی کا پابند ہوگا، جنہوں کہہ رہے کہ ایک عام مسلمان ہوگا۔ اب جو اس کو نبی مانے گا، نبوت شرط نہیں ٹھہرائی، تو وہ بندہ حضور کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ اوپر لکھا سید و مولا نے نبوت شرط نہیں ٹھہرائی، اور کہتے وہ ابن مریم جو آنے والا ہے، دوسری جگہ لکھا وہ ابن مریم جو آنے والا ہے کوئی نبی نہیں ہوگا بلکہ فقط امتی لوگوں میں سے ایک شخص ہوگا۔ اور دوسری جگہ کیا لکھا؟ کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امتی قرار دینا ایک کفر ہے۔ تو مرزائی کہتے ہیں بڑے شوق سے کہ امتی بھی نبی بھی، ایک پہلو سے امتی ایک پہلو سے نبی، تو مرزا قادری لکھ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو امتی قرار دینا ایک کفر ہے۔ تو مرزائی دونوں طرف پھنستے ہیں، جواب مرزائیوں نے دینا ہے۔ ایک اعتراض قادری کا اور کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو آخری نبی کون ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ قادری کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لا رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے ہو جائیں گے، تو کہتے ہیں پھر آخری نبی کون ہوئے؟ نمبر 2 سوال، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ماننا ضروری ہے۔ قادری کہتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا پڑے گا کہ فوت ہو چکے ہیں، یعنی آپ سے پہلے، آپ کے آخری ہونے کے لیے پہلے سب نبیوں کو فوت ہونا ضروری ہے۔ اور اگر عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں تشریف لائیں گے تو پھر آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سوالات کے جوابات سب سے پہلے قرآن سے، کہ قادری نے سوال کیا کہ آخری نبی کون ہوں گے، تو جواب کیا ہے؟ وہی آخری نبی ہیں جن کو سب سے آخر میں نبوت ملی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے جب قرآن میں فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ جب اللہ نے فرما دیا تو پھر سوال کرنا بنتا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں تشریف فرما دی، خود بیان فرما دیا، اور واضح الفاظ میں کیا فرمایا؟ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سب سے آخری اور تم امتوں میں سب سے آخری۔ اس سے واضح اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ آنکھیں کھول کے تو کوئی دیکھے، اپنے دل و دماغ کے دریچے کوئی کھول کے تو دیکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے واضح الفاظ کے اندر بیان فرما کر کے جا رہے ہیں۔ اور پھر مرزا قادیانی اس عبارت کا خود بھی یہی ترجمہ کر کے، اس آیت کا خود بھی یہی ترجمہ کر کے جا رہا ہے، کیا کہ تم میں سے کہ آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا۔ اس نے بھی یہی معنی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، آخری نبی ہیں۔ تو مرزا پھر سوال کس پر کرتے ہیں کہ آخری نبی کون ہوگا؟ تو اب یہ جو قادری کہتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو آخری نبی وہ بن جائیں گے، یا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضور آخری نبی ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو فوت ماننا ضروری ہے۔ یہ دو باتیں بنتی ہیں۔ قادری کہتے ہیں کہ اگر حضور آخری نبی ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ماننا ضروری ہے، اور اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو پھر آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے، کیونکہ بعد میں وہ باہر آ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بات مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی، اس کے 4 بیٹے ہیں، ہم بھی 4 بھائی ہیں، میرے سے بڑے 3 ہیں،
اور میں سب سے چھوٹا اور سب سے آخری ہوں. تو میں سوال یہ کرتا ہوں، آپ بھی بتائیے کہ کیا میرے آخری ہونے کے لیے پہلے 3 بھائیوں کا مرنا ضروری ہے؟ میرے آخری ہونے کے لیے میرے پہلے 3 بڑے بھائیوں کا مرنا ضروری نہیں ہے، اور یہ عملی مثال ہے کہ میں آخری بھی ہوں اور میرے تینوں بھائی الحمدللہ زندہ ہیں. تو حضور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. یا بالفرض ایسے دیکھیں کہ میں آخری ہوں اور میں اپنے بڑے بھائیوں سے پہلے مر جاتا ہوں، دنیا سے چلا جاتا ہوں، جی، تو پھر بھی آخری کون رہے گا؟ آخری پھر بھی وہی رہے گا جو آخری ہے، جو پیدائش کے اعتبار سے. ایسا نہیں ہوگا کہ اگر آخری مر جائے تو اس سے پہلے والا آخری بن جائے گا. آخری اسی نے رہنا ہے جو آخر پر پیدا ہوا ہے. اسی طریقے سے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں تو پھر بھی آخری جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہیں گے، نہ کہ کوئی اور. کیوں؟ یہاں پر اعتبار کیا جا رہا ہے پیدائش کا کہ سب سے آخر میں پیدائش میری ہوئی، میں اس لیے آخری کہلایا. اور وہاں پر اعتبار کیا جائے نبوت کے ملنے کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سب سے آخر میں ملی تو آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلائیں گے. صرف عیسیٰ علیہ السلام نہیں، چاہے پہلے سارے نبی زندہ ہوں، نبوت آخر میں دنیا میں جو ملی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو ملی. تو لہذا اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ بھی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے سے حضور کی ختم نبوت پر فرق نہیں آتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے حیات عیسیٰ علیہ السلام پر کوئی فرق نہیں آتا. اب قادین ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو کون سی شریعت پر عمل کریں گے؟ تو یہ اعتراض وہ کرتا ہے کہ جو بندہ قرآن حدیث کو پڑھتا کوئی نہیں، جاہل آدمی، جاہل اجٹ بے وقوف ترین آدمی ہوگا نا، تو وہ ایسی بات کر سکتا ہے. جو پڑھا لکھا ہے اور سمجھدار وہ نہیں کر سکتا. اور مرزا قادری نے اس پر بڑا استہزاء کیا، مذاق اڑایا. وہ عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق نہیں ہے، وہ حدیثوں کا نعوذ باللہ مذاق اڑا رہے ہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بات بالکل غیر معقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی آنے والا ہے کہ جب لوگ نماز کے لیے مساجد کی دوڑیں گے تو وہ کلیسیا کی طرف بھاگے گا، اور جب لوگ قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ انجیل کھول بیٹھے گا. جب لوگ عبادت کے وقت بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے تو وہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوگا اور شراب پیے گا اور سور کا گوشت کھائے گا اور اسلام کے حلال و حرام کی کچھ پرواہ نہیں رکھے گا. کیا کوئی عقل تجویز کر سکتی ہے کہ اسلام کے لیے مصیبت کا دن بھی باقی ہے؟ نعوذ باللہ. یہ کیسے استہزاء کر رہا ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی مذاق اڑا رہا ہے نعوذ باللہ، اور اسلام کا بھی مذاق اڑا رہا ہے. اب اس کا ہم جواب دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ کیا کریں گے، کون سی شریعت پر عمل کریں گے. تو اللہ کے نبی خود اسلام ارشاد فرمایا کہ جب آئیں گے، مرزا کا آدمی کیا کہہ رہا ہے کہ کلیسیا میں جائیں گے، سور کھائے گے نعوذ باللہ. اور اللہ کے نبی فرمایا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر، کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی خنزیر خوری کو ختم فرما دیں گے. اور کیا فرمایا یہ کہ والذی نفسی بیدی لیحلن ابن مریم بفجر روحا حاجا او معتمرا او لیسنینہما، کہ مرزا کا آدمی کیا کہتا ہے کہ جب مسلمان مساجد کی طرف جائیں گے تو وہ گرجا گھر کلیسیا کی طرف جائیں گے. مسلمان بیت المقدس بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے، وہ بیت المقدس کی طرف نعوذ باللہ منہ کریں گے. حالانکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حاجن او معتمرن او لیسنینہما، حج و عمرہ جو ہے وہ دونوں بیت اللہ مکہ مکرمہ میں جا کر کے ہوتا ہے. یعنی بتایا کہ ان کا قبلہ وہی ہوگا جو مسلمانوں کا قبلہ ہوگا. حج و عمرہ کریں گے. اور کون سی شریعت پر عمل کریں گے؟ جو مرزی اعتراض کر رہے ہیں. اللہ کے نبی فرمایا یدعو الناس الی الاسلام فیہلک اللہ فی زمانہ الملل کلہا الا الاسلام، کہ وہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں گے. مرزا قادری کیا بکواس کر کے جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ وہ انجیل کھول کر کے بیٹھ جائیں گے، وہ بیت المقدس کی طرف منہ کریں گے. نعوذ باللہ اس کو یہ باتیں کرتے ہوئے شرم میں نہیں آئی. تو حدیث پاک کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں عقل والوں کے واسطے. اب ہمارے یہ قادری کے سوالات کے جوابات آپ کے سامنے عرض کر دیے. انشاءاللہ امید ہے آپ حضرات کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہمارے قادیانی سے چند ایک سوالات ہیں اور آپ نے قادیانی سے جواب لینا ہے. کہ دیکھیے کوئی بندہ آپ کے پاس آئے تو اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجنا چاہیے. جب وہ آپ کے پاس سوال لے کر آتا ہے آپ ہمیشہ جواب ہی تھوڑی دیتے رہیں گے، آپ کچھ اس سے بھی تو پوچھیں. تو آج کی نشست کے 5 سوالات جو ہم نے قادیانی سے کرنے ہیں، آپ لوگوں نے قادیانی سے کرنے ہیں. نمبر 1،
مرزا قادری 52 سال کی عمر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ مانتا رہا اور آخری 17 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قائل ہو گیا. یعنی پہلے 52 سال مرزا خود حیات مسیح کا قائل رہا اور آخری 17 سال جو ہے وہ اس نے اپنے عقیدہ بدلا. اب قادری نے سوال کیا کرنا ہے کہ مرزا قادری کا دونوں میں سے کون سا عقیدہ درست ہے؟ پہلا یہ بات والا جی، اگر پہلا کہیں درست تو دوسرا غلط، دوسرا کہیں درست تو پہلا غلط، اور جو بھی غلط ہوگا تو بہرحال اس سے مرزا قادری جھوٹا ثابت ہوگا. نمبر 2، مرزا قادری کے نزدیک حیات مسیح اسلام کا عقیدہ رکھنا شرک عظیم ہے. مرزا نے لکھا ہے کہ ان ہوا الا شرک عظیم، عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ رکھنا یہ شرک عظیم ہے. تمہارا سوال اس پر، مرزا قادری اپنی عمر کے جس حصے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا قائل رہا تو اپنے فتوے کے مطابق وہ مشرک اعظم رہا. جب شرک عظیم ہوا تو شرک عظیم کرنے والا مشرک اعظم ہوا. قادیانی بتائیں وہ مرزا قادیانی کو اپنے عقیدے، جو مرزائی اس کو مسیح بنا رہے ہیں نا، وہ مرزائی اپنے عقیدے کے مطابق مسیح کہیں گے یا مرزا قادیانی کے اپنے فتوے کے مطابق مرزے کو مشرک کہنا پسند کریں گے؟ تیسرا سوال، مرزا قادیانی نے 4 مختلف مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبروں کا ذکر کیا ہے، گلیل، شام، یروشلم، کشمیر. قادیانی بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہیں یا 4 ہیں؟ جب مسیح ایک ہے تو قبریں 4 کیسی ہیں بھائی؟ نیز اگر ایک ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل قبر کون سی ہے؟ یہ اس کے حوالہ جات. یہ لکھا اس نے کہ عیسیٰ علیہ السلام گلیل میں جا کر فوت ہوئے. یہ لکھا بلاد شام میں. یہاں پر اس نے لکھا مرزا قادری نے کہ بلدہ قدس کے اندر. کشمیر، سری نگر، محلہ خانجار. اس کو بعد میں آپ روک کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں. چوتھا سوال، قرآن و حدیث سے آخری زمانہ میں ایک مسیح علیہ السلام کا آنا ثابت، ایک مسیح کا، صرف ایک مسیح علیہ السلام کا آنا ثابت ہے، جبکہ مرزا قادری نے لکھا کہ میرے بعد 10,000 مسیح بھی آ سکتے ہیں. اب قادری بتائیں 10,000 مسیح کا آنا قرآن پاک کی کس آیت یا حدیث سے ثابت ہے؟ نیز کیا قادری مرزا قادری کے بعد مزید 10,000 مسیح کے انتظار کر رہے ہیں؟ مشاہدہ اس کے بالکل برخلاف ہے. مرزائی تو وہی مرزائی، وہی مسیح جو برساتی مینڈک بن کے کہ مرزائیوں کی اپنی جماعت سے نکلے. مرزے کے دور کے اندر چراغ دین جمونی نکلا، مرزے نے خود اس کا انکار کر دیا. ابھی کچھ عرصہ پہلے عبدالغفار جمبا ان کو جڑا ہوا ہے، مرزا مسرور کو، دوسرے مرزائیوں کو. اب سارے مرزائی اس کا انکار کرتے ہیں. لاہوری گروپ والے، مرزائی بربوا گروپ والے دونوں الگ ہو گئے. ابھی ایک مرزائیوں کا مربی ناصر سلطانی، اس نے دعویٰ کیا مسیحیت کا. تو اور چھوڑے یار، تمہاری اپنی جو اس کے اندر جماعت کے اندر یہ نکلے ہیں مسیح، کیا ان کو تو کم سے کم مان لو نا یار، اتنا تو ان کا بھی حق بنتا ہے. 10,000 مرزا قادری کو اس کی پیشگوئی کر کے گیا کہ 10,000 مسیح آ سکتے ہیں. تو بہرحال آپ ان سے سوال ضرور کریں گے. 5واں سوال، حدیث پاک کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے سے پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا. جیسا میں نے آپ کو بتایا پیچھے حدیث پاک دکھائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہلک اللہ فی زمانی الملل کلھا الا الاسلام، کہ اللہ تمام ملتوں کو ختم کر دیں گے، صرف اسلام دنیا کے اندر باقی رہ جائے گا. تو جبکہ مرزا قادری کے نزدیک دنیا کے تمام مسلمان اس کو نہ ماننے کی وجہ سے کافر ہیں. اس وقت جتنے مسلمان سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہمارے سیشن کو، وہ سارے کے سارے مرزا قادیانی اس کی ضروریت کے نزدیک کافر ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا مسیح آئیں گے تو پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا. مرزا آیا تو پوری دنیا کے مسلمان کافر ہو گئے. قادیانی سے سوال، مرزا قادیانی کے آنے سے دنیا میں اسلام پھیلا یا کفر؟ جی تو لامحالہ سے کفر پھیلا. اب بتائیں کہ یہ مرزائی مسیح جو ہے، یہ تمہارا مسیح، یہ مسیح ہدایت تھا یا مسیح ضلالت؟ تو ناظرین فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ حضرات کے سامنے مرزائیوں کے اعتراضات، شبہات ورز کر کے اس کے جواب دینے کی کوشش کی. اللہ تعالی ہم سب کو حق اور باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اس سیشن کو ہم سب لوگوں کے ایمان کی استقامت کا ذریعہ بنائے اور مرزائیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ کل بھی یہ سیشن ہوگا اور اس کے اندر انشاءاللہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن و حدیث کی روشنی اجماع امت سے انشاءاللہ ثابت کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا.